جو ان کی اتنے بڑے مشن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی امر نہیں ہوتی، مطلب کہ ہمیشہ وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی جو اسٹرگل ہے وہ کبھی بھی کوئی ڈیڈ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس کو کنٹمپریری ٹائمس کے ساتھ ساتھ پاسٹ میں بھی اس کو لے کے جائیں، جو ان کی پوری اسٹرگل ہے اس کے اندر جو بہت سی پیرللز ڈرا کرتے ہیں بلے شاہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ اور سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ان کی وفات کے وقت، شہادت کے وقت 1 سپٹمبر 2021 کو جس طریقے سے ان کی جسد خاکی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور جس طرح ان کو رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا اور فیملی کو بھی مارا پیٹا گیا اور ان کی آخری رسومات بھی پوری نہیں ہوئی، مطلب بہت سملیرٹیز ڈرا کرتا ہے بابا بلے شاہ۔ وہ بھی واقعہ ہوا 1757 کہاں اور کہاں 2021 کے اندر ان کو بھی جس طرح شہر سے دور جا کے دفنایا گیا اور ان کا بھی جو فیونرل تھا اس کو وہ عزت نہیں دی گئی جو اس زمانے پر۔ ابھی بھی بابا بلے شاہ کی وجہ سے پورا اگر ساؤتھ پنجاب پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر صوفیزم میں ایک بہت بڑی ایک ہستی تھی، ایک شخصیت تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ اسلام کی خدمت کے لیے جو تھی وقف کر دی تھی۔ اسی طرح سعید علی شاہ گیلانی صاحب کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ اسپیکرز آئے ہیں انہوں نے ان کی پولیٹیکل اسٹرگل کے بارے میں تو بہت بات کی ہے، مگر جو ان کی سروسز تھیں اسلام کے لیے اور ایک بہت بڑے ایک انٹلیکچوئل رائٹر تھے، 30 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی اور ہمیشہ وہ ایک پرنسپلس کے اوپر کھڑے رہے، چاہے ان کی لائف میں بہت سے چیلنجز آئے، اللہ نے ان کو بہت لمبی ڈیوریشن کی زندگی بھی دی مگر وہ بہت ہی کٹھن زندگی تھی اور اس کے اندر ہر کو بہت ہی جو آکیپائر تھا اس کو ایک کمانڈنگ طریقے میں انہوں نے اپنی کشمیری قوم کا جو مقدمہ تھا ان کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کبھی بھی ایک انچ بھی وہ اپنی اسٹرگل سے اور اپنی ڈٹرمنیشن سے، اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں زندگی کے بارے میں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں تو ایسی شخصیت جو ہوتی ہیں جو ہمارے خاص طور پہ جمہوریت کی قیادت ہے، چاہے وہ سعید علی گیلانی صاحب ہوں، چاہے وہ مقبول بٹ ہوں، چاہے یاسین ملک ہوں، چاہے بہت سے عظیم شبیر شاہ کو دیکھ لیں، مسرت عالم، آسیہ اندرابی صاحبہ، یہ ایسے انہوں نے مطلب کہ اتنا اونچا ان کا ایک مقام ہے جو ایک فادر اور مدر آف نیشن کا ہوتا ہے، جمہوریت کی قیادت کا ہے۔ یہ صدیوں میں باقی صدیوں میں ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کشمیری جو قوم ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے، یہاں ایک کے بعد ایک بڑے سے بڑا ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیں اس قوم کو اللہ نے گفٹ کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی لیڈرشپ آئے، ایسے مورل کانڈکٹ کی اور ایسی بہادری اور دلیری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلے، کیونکہ ہم نے سب نے سیکھنا ہے، نہ صرف پاکستانی اور کشمیریوں بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی بہت بڑا ایک ویکیوم ہے۔ مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہم لوگوں کی تاریخ ہے اس نے ہمیشہ یہ ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ جو ہیومن تھاٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، جو آئیڈیا جو ہیومن تھاٹ کو کسی شخص کا جو انفلوئنس کر سکتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے انسان۔ تو ان کو کوئی نہیں دفنا سکا، ان کو بے شک انہوں نے آج بھی وہ ایک سب جیل بنا دیا ان کی قبر مبارک کو، کوئی وہاں جا نہیں سکتا، مگر اس طرح نہ مقبول بٹ شہید کو، نہ سعید علی گیلانی صاحب شہید کو، ان کی آئیڈیالوجیز کو، ان کی اسٹرگلس کو، ان کی ڈٹرمنیشنز کو کوئی بھی جو ہے وہ دفنا نہیں سکا، نہ سکے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ شہیدوں کی اسٹرگل ہے اور ایک کے بعد دوسری نسل نے اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا ہے، اپنے خون سے ڈالا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے آخری جو چند سال تھے ان کی وفات سے پہلے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ فارم ہوئی تھی، یاسین صاحب خود ان کے ہاں گئے تھے گاڑی چلا کے اور میر بھائی صاحب کو لے کے گئے تھے، آسیہ اندرابی صاحبہ کو، اور انہوں نے ایک حریت کی ایک اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل جو یونٹی کا ایک سمبل دکھایا تھا ہندوستان کو، جب ان کا پلان تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنا، جو بہت پہلے ہی سعید علی شاہ گیلانی صاحب نے اپنی اسپیچز میں یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ انڈیا کے اب یہ پلانس ہیں اور جب یہ میجورٹی میں انڈیا تبدیل یہاں پہ اپنے لوگوں کو لے آئے گا سیٹلرز تو پھر اس کے بعد یہ پلیبسٹ کریں گے، اور وہی ہم نے دیکھا۔ اور جب یہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی ڈیتھ تھی ان کے جو عزائم تھے اور جو ان کے مقصد تھا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کریں اور اس کے بعد ہم اگلا اسٹیپ جو ہے وہاں پہ انڈینس کو سیٹل کر کے وہاں پہ رائے شماری کرائیں، اور ابھی 50 لاکھ سے زائد وہاں پہ ڈومسائل اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس انڈینس کو ایشو کر دیے گئے ہیں۔
تو یہ تو بہت ہی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں اور ہماری پوری تحریک کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، تو بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے آزاد کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، اور دونوں آزاد کشمیر پاکستان کے عوام پہ اور کشمیری ڈائسپورا پہ، کہ جو یاسین صاحب اور گیلانی صاحب نے جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی تھی، اسی کے تحت وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ لے کے جائیں اور ریزسٹنس اور اس وائس کو ان پاور کارڈرز کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ ہماری آواز کو اگر سنا نہیں جاتا تو ہم اتنی آواز اپنی اونچی کریں اور اتنی یونٹی لائیں اس آواز کے اندر کہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرایا جائے۔ اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک تو یاسین صاحب کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت پیار کرتے تھے، اور جو آخری سالوں کی کچھ پکچرز جب میں دیکھتی ہوں دونوں کی، اور جب میری بھی شادی ہوئی تو جب میں وہاں پہ سری نگر گئی پہلی دفعہ بھی، تو کیونکہ میں ایک پہلی پاکستانی پبلک فگر بن گئی یاسین صاحب سے شادی کے بعد، تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے ان کو بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان سے بیٹی نے آ کے ایک حریت کے رہنما سے شادی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہر دفعہ پرسنل بھی ان کے ساتھ جو ایک باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے، یاسین صاحب کے ساتھ بھی ان کو بہت پیار تھا اور حوصلہ تھا۔ میں کہتی ہوں جو اگر ہم ڈیموکریسی کی ٹرو اسپرٹ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، یاسین صاحب اور گیلانی صاحب کی آئیڈیالوجیز کو بھی اگر ہم دیکھیں، مگر جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک یونٹی ایک کامن گول پہ کی کہ کشمیریوں کو آزادی ملی آکوپیشن کے خلاف، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں اور کشمیریوں کی جان بچائیں، ان کی آزادی کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔